ایک لڑکا ہاسٹل کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، وہ سیدھا ایک لڑکی کے کمرے تک پہنچ جاتا ہے لیکن یہ اس ویڈیو کا آخری حصہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے؟ چلیں شروع سے سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں ہاسٹل لائف جیل کی زندگی سے کم کیوں نہیں ہے؟ اوور آل ایک تو بہت کنجسٹڈ ہے، رومز بہت چھوٹے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے وہ نوجوان جو کہ اسٹڈیز کے لیے یا کام یعنی جاب ڈھونڈنے کے لیے بڑے شہروں میں آئے ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا ظلم ہاسٹل لائف میں دیکھتے ہیں، مگر وہ کبھی بھی اس کے خلاف بول نہیں پاتے۔ نہیں، پہلے تو یہ بات نہیں، مطلب سچویشن کے مطابق پاکستان میں ہاسٹلز کا یہ حال ہے، ایک پرانا سا تنگ کمرہ جس میں 2 بندے بھی مشکل سے گزارا کر سکیں، لیکن اسی کمرے میں 5 لوگ سوتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر طالب علم اس کمرے کا تقریباً 25,000 روپے ماہانہ کرایہ دیتا ہے۔ نہیں، میس نہیں ہے، میس کے ساتھ تو سارے 25,000 بنتے ہیں۔ یعنی وہ بندہ جو بڑے شہر میں رہ کے 30,000 روپے یا 35,000 روپے کماتا ہے، اسے اپنی کمائی کا سب سے زیادہ حصہ ہاسٹل پر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور ان 25,000 روپے میں کیا ملتا ہے ہاسٹل والوں کو؟ ابلا ہوا کھانا، صفائی، آپ خود دیکھ لیں، مجھے تو یہ کسی جیل سے کم نہیں لگا۔ اور وہ تمام بنیادی سہولیات جو کہ ایک انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، وہ پاکستان کے ہاسٹلز میں موجود ہی نہیں تھی۔ مجھے جلدی سے کمنٹ میں یہ بتا دیں کہ آپ ہاسٹل میں مہینہ کتنا رینٹ دیتے ہیں۔ ناظرین، چونکہ میں خود ہاسٹل لائف گزار چکا تھا اور ان سارے مسئلوں سے گزر چکا تھا، میرا ایک خواب تھا کہ میں اس ہاسٹل لائف کے خلاف بولوں، آواز اٹھاؤں، اپنے نوجوانوں کی آواز بنوں۔ اسی لیے یہ مسئلہ میرے اوپر گزرا تو میں گراؤنڈ پر گیا، لوگوں سے بات کی، ایویڈنس اکٹھا کیے، ہاسٹلز گھوما، اور جب میں نے مکمل کنکلوژن نکالا تو اس کو ایک ویڈیو کی فارم میں میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا۔ ناظرین، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ہاسٹل خواب پورے کرنے کی ایک جگہ ہوتی ہے، مگر ایک ہاسٹل اونر یعنی وہ بندہ جو ہاسٹل چلا رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ہاسٹل صرف ایک بزنس ماڈل ہوتا ہے۔ میں نے اسلام آباد اور راولپنڈی کی یونیورسٹیز کا کچھ ڈیٹا نکالا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں انہی 2 شہروں میں یونیورسٹیز کی تعداد تقریباً 30 سے 40 ہے، اور ہر سال ان یونیورسٹیز میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ نیو ایڈمیشنز ہوتے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 50 سے 60 ہزار اسٹوڈنٹس انہی اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف ہاسٹلز میں رہتے ہیں، جہاں پر ان کو اپنے کیریئر کی جنگ بھی لڑنی ہوتی ہے، اپنے والدین کے خواب بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، اور ہاسٹل مافیا کی دی ہوئی فرسودہ زندگی سے بھی لڑنا ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہاسٹل مافیا پورے ایک نیٹ ورک کے ساتھ کام کرتی ہے، اور وہ کیسے ہر سال آپ لوگوں کو لوٹ رہی ہے، آئیے سمجھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ناظرین، سب سے پہلے اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں جن کو آپ بتا نہیں پاتے کہ آپ ہاسٹل لائف میں کیا کچھ سہ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہاسٹل وہ جگہ ہے جہاں میرے جیسے اور نہ جانے کتنے غریب طالب علم اپنے والدین کی امیدیں لے کر ایک نئے شہر میں آتے ہیں۔ دنیا بھر میں پہلے ہاسٹل کی بلڈنگ بنتی ہے اور پھر اس میں ہاسٹل کھلتا ہے، جبکہ پاکستان میں یہ چیز الٹی چلتی ہے، کیونکہ یہاں بلڈنگ جو کہ کسی بھی کام کے لیے بنائی گئی تھی، اس میں ہاسٹل پہلے کھلنے کا سوچا جاتا ہے، جبکہ بلڈنگ اس کام کے لیے بنی ہے یا نہیں یہ بعد میں سوچا جاتا ہے۔ اور جب ایسے ہاسٹلز کھولے جاتے ہیں تو انہیں کسی بڑی پلاننگ یا مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ایک بندہ جو کہ بے روزگار ہوتا ہے اور اسے اور کوئی کام کرنا نہیں آتا، تو وہ کچھ قرض لے کر ہاسٹل کھول دیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکے۔ آپ کے بھی کسی دوست نے آپ سے یہ ماڈل ضرور ہاسٹل لائف میں شیئر کیا ہوگا کہ ایک فلیٹ پکڑتے ہیں، روم میں 4 5 بندے رکھیں گے اور ایک زبردست ہاسٹل کھولتے ہیں۔ ہاسٹل مالکان یہ نہیں سوچتے، وہ بس صرف یہ سوچتے ہیں کہ ایک پرانی سی عمارت ہو، چاہے اس میں کھڑکی ہو یا نہ ہو، دھوپ اور ہوا آئے یا نہ آئے، صفائی ہو یا نہ ہو، انہیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ انہیں صرف ایک چیز کی فکر ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک کمرے میں 4 سے 5 طالب علموں کو رہنے پر کیسے راضی کیا جا سکے۔ اب اسلام آباد یعنی پاکستان کے کیپٹل میں موجود اس ہاسٹل کو دیکھیے، جو کہ انڈسٹریل ایریا میں موجود ہے، جس کے آس پاس گاڑیوں کا کام کیا جاتا ہے، اور اس ہاسٹل میں باتھ روم کے لیے لڑکوں کو سیڑھیوں پر چڑھ کر
اوپر جا کے باتھ روم استعمال کرنی ہوتی ہے اور پھر نیچے آنا ہوتا ہے. اور ان لوگوں نے ہاسٹلز میں یہ ایڈورٹائزمنٹ لگائی ہے کہ اس میں میس فیسلٹی اویلیبل ہے, لانڈری بھی موجود ہے, یو پی ایس بھی اویلیبل ہے اور اچھا انٹرنیٹ بھی آتا ہے. لیکن ناظرین, یہاں میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے, کیا ایک بہترین اور صحت مند زندگی کے لیے وائی فائی, یو پی ایس کا ہونا ضروری ہے, یا اگر یہ ہاسٹل ایسے ایریا میں ہوتا جہاں آس پاس قدرتی ماحول ہوتا تو کتنا کچھ فرق پڑ سکتا تھا؟ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ہاسٹل میں رہنے والے کچھ اسٹوڈنٹ سے بات کی جائے اور ان سے یہ چیز معلوم کی جائے کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ اس طرح کے ماحول میں رہ کے اپنی زندگی گزاریں. بلال بھائی, آپ ہاسٹل کا منتھلی کتنا رینٹ پے کرتے ہیں؟ میں ہاسٹل کی 13,000 رینٹ دیتا ہوں منتھلی. اچھا, اور اس میں میس بھی انکلوڈیڈ ہے؟ نہیں, میس نہیں ہے. میس کے ساتھ تو سارے 25,000 بنتے ہیں. جتنے بھی میں نے ہاسٹل دیکھے, فوڈ کا ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے. اوپر سے وارڈنس کا مطلب وہ ویٹ نہیں کرواتے کہ مطلب بار بار کہتے ہیں کہ پیسے سینڈ کرو. مطلب جب آپ کو ایشو بتاؤ گے نا تو اس میں سے لیٹ کرواتا ہے. وہ پیمنٹ مطلب بہت جلدی کہتے ہیں کہ سینڈ کریں. لیکن اسی ہاسٹل کا وارڈن اچھا ہے, فرینڈلی ہے. I10 گیا ہوں, G6 گیا ہوں, G7, G8, G9, مطلب زیادہ تر میں نے ہاسٹل دیکھے, لیکن مجھے اتنی خاص وہ فیسلٹی نہیں ملی جتنی ادھر. اچھا اسامہ, آپ نے سارا ماحول دیکھا ہے ہاسٹل کا, ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹ کے لیے کیا سمجھتے ہیں اس ماحول میں جہاں پہ آپ دیکھیں نیچے پانی ہے, باتھ روم کے لیے آپ کو سیڑھیوں پہ چڑھنا پڑتا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں اسٹوڈنٹ اس ماحول میں ایک گروتھ کر سکتا ہے؟ بالکل. ناظرین, اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں پاکستان کے تمام لوور مڈل کلاس اسٹوڈنٹس رہتے ہیں. یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جو اپنے دور دراز کے گاؤں اور دیہات کو چھوڑ کر شہر میں اچھی تعلیم کے لیے آتے ہیں, اور یہاں آ کر طالب علم یونیورسٹی کے لیے جب اپلائی کرتے ہیں اور ان کا داخلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کو ایک جھٹکا یہ لگتا ہے کہ جس یونیورسٹی میں ان کا داخلہ ہوا ہوتا ہے اس یونیورسٹی میں تو ہاسٹل کی کوئی سیٹ موجود ہی نہیں ہے. اس لیے ان دور دراز آئے ہوئے لڑکوں کو پرائیویٹ ہاسٹلز میں جانا پڑتا ہے. اور بڑے شہروں میں اس وقت 3 یا 4 سیٹر روم کا ایوریج منتھلی رینٹ 18 سے 25,000 روپے کے درمیان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ہاسٹل اونرز ایک ہی کمرے سے تقریباً 80 سے 90,000 روپے کماتے ہیں. اسی طرح باقی کمروں کا بھی آپ حساب ملا لیں اور پورے ہاسٹل کا کتنا بنتا ہوگا یہ آپ اپنے اپنے ہاسٹلز کا حساب لگا لیں. ناظرین, آپ خود اندازہ لگائیں کہ اتنا کچھ کمانے کے بعد یہ لوگ ان اسٹوڈنٹس کو کوئی بھی سہولیات نہیں دیتے. ناظرین, ہاسٹل کے باہر جو انہوں نے دعووں والے ایک پوسٹرز لگائے ہوتے ہیں, اب ذرا ان کی بات کر لیتے ہیں. ان پوسٹرز پر لکھا ہوتا ہے کہ ہائیجینک فوڈ اور خوبصورت میس, جبکہ اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو میس کا تو صرف نام ہوتا ہے. یہ لوگ ایسا کھانا کھاتے ہیں جو انسان تو کیا جانور بھی کھانا پسند نہ کرے. اب آپ ناظرین ذرا اس میس کو دیکھیں جو کہ میں اسلام آباد کے ایک ہاسٹل میں جا کے میں نے وزٹ کیا ہے, اور یہاں پر جو کھانا بنتا ہے اس سے طالب علموں کی صحت اتنی خراب ہو جاتی ہے, پھر وہ کلاسز مس کرتے ہیں, ان کے پیپرز برے ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ ایفیکٹ ان کے رزلٹ پر پڑتا ہے. اور یہی ہاسٹل والے لانڈری یعنی کپڑے دھونے کی ایسی سہولت دیتے ہیں کہ جو کپڑے ایک بار ان کے ہاتھ لگ جائیں وہ اس کے بعد پہننے کے قابل نہیں ہوتے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہاسٹلز میں لڑکے کپڑے بھی خود دھو رہے ہوتے ہیں. ناظرین, اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اس میں ہاسٹل والوں کو کوئی قصور نہیں ہے, اگر آپ یعنی آپ اور میں زیادہ پیسے دیں تو ہمیں اچھا ہاسٹل بھی مل سکتا ہے. تو میرا جواب ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہاسٹلز میں زیادہ تر مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں, اور انہی مڈل کلاس لوگوں کے گھروں میں 25,000 روپے پہ پوری فیملی اچھا خاصا گزارا کر رہی ہوتی ہے, اور ان کی زندگی ہاسٹل والوں سے کم از کم بہتر ہوتی ہے. تو اگر وہاں پر ممکن ہے تو یہاں پر ایک کمرے سے 90 سے 80,000 روپے کمانے والا شخص کیوں ممکن نہیں کر سکتا؟ ایک اور چیز جو یہ ہاسٹل مافیا استعمال کرتی ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ لوگ اپنے ہاسٹل کی ایسی تصویریں بنا کر بھیجتے ہیں کہ دیکھنے والوں کا بس چلے تو بس وہ اسی ہاسٹل میں ایڈمیشن لے لیں. میری ہر بات آپ لوگوں کو دعویٰ نہ لگے, اس لیے میں اس چیز کا بھی ثبوت دکھا دیتا ہوں. اب آپ ذرا گوگل پہ اس ہاسٹل کی تصویریں دیکھیں, اور اب آپ ریئل میں اس ہاسٹل کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ کتنا کچھ فراڈ ہو رہا ہے. پاکستان میں چند ہاسٹلز کے سوا باقی تمام ہاسٹلز مافیا اپنے ہاسٹلز میں کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں کرتی. کوئی بھی شخص کسی بھی ہاسٹل میں بغیر اجازت کے اندر جا سکتا ہے. سیکیورٹی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اسلام آباد کے سیکٹر G10 میں گرلز ہاسٹل میں ایک لڑکے نے گھس کر ایک لڑکی کو گولی مار کر قتل کر دیا. اسلام آباد میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا جہاں ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والی طالبہ کو اس کے ہاسٹل میں گھس کے ایک نامعلوم نوجوان نے بے دردی سے قتل کر دیا.
یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوا کیونکہ ہاسٹلز کے دروازے سے لے کر اس لڑکی کے کمرے تک کوئی بھی اس لڑکے کو روکنے والا نہیں تھا۔ ناظرین، اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں پاکستان میں گرلز ہاسٹل کی، کیونکہ گرلز کے لیے ہاسٹل ایک نائٹ میئر سے کم نہیں ہوتا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ویسے بھی ہمارے معاشرے میں عورت محفوظ نہیں ہوتی، وہی عورت اگر ہاسٹل چلی جائے تو یہ معاشرہ اسے اور بھی غیر محفوظ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس میں حقیقت کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ہاسٹل میں جتنے بھی نوجوان رہتے ہیں وہ لوگ ہاسٹل کے باہر بلا کسی جھجک، بلا خوف کہیں بھی گھوم پھر سکتے ہیں، اور زیادہ تر ہاسٹلائٹس رات کو کوئٹہ کیفے پر بیٹھ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ لیکن لڑکیوں کے لیے پاکستان میں ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ ناظرین، جہاں ایک لڑکے کو یونیورسٹی، ہاسٹل اور ان سب ماحول سے لڑنا پڑتا ہے، وہیں لڑکی کے لیے چیلنجز اور بھی سخت ہیں۔ اسے یونیورسٹی، ہاسٹل مافیا اور ہاسٹل کے باہر کے ماحول سے بھی لڑنا پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اور بھی ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے اس معاشرے میں ایک عام انسان کے لیے جینا کافی مشکل بنا دیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ شادی کے لیے لڑکا وہ ہونا چاہیے جو نوکری کرتا ہو، اور اگر لڑکی نوکری کرتی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی، ہم اس کے کردار پر شک کرتے ہیں۔ لڑکے کو لمبا ہونا چاہیے اور لڑکی کو گورا ہونا چاہیے، یہ ہمارے معاشرے میں شادی کا سٹینڈرڈ ہے۔ اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو اسے موٹا ہونا چاہیے، اور وہ لڑکی ہے تو اسے پتلا ہونا چاہیے، اور شادی کے بعد سیدھا بچے ہونے چاہیے، اور اگر بچے آپ کے نہیں ہوئے تو پھر یہ معاشرہ آپ پر طرح طرح کے الزام لگائے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ناظرین، افسوس سے یہ ہمارے معاشرے کا ایک نہایت ہی برا اور ڈارک ایسپیکٹ ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ ضروری نہیں ہر وہ لڑکی جو ہاسٹل میں رہتی ہے وہ خراب ہے، اور ہر وہ لڑکی جو ہاسٹل میں نہیں رہتی وہ ٹھیک ہے۔ ہم بچپن سے ایک بات سنتے آئے ہیں کہ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور ایک ایسا معاشرہ جہاں عورت کے لیے کھل کر سانس لینا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے، اس معاشرے میں اگر عورت گاؤں سے نکل کر ہاسٹل میں پڑھنے آتی ہے تو خدا را ہمارا معاشرہ اسے جینے دے، اسے پڑھنے دے، تاکہ کل کو وہ پڑھی لکھی نسلوں کو پروان چڑھا سکے۔ اگر میں کے پی کے، بلوچستان، جنوبی پنجاب اور سندھ کے دیہاتی علاقوں کی بات کروں تو یقین کریں اگر وہاں کی لڑکیوں کے لیے ہاسٹل کے دروازے بھی بند ہو جائیں تو وہ اس ماحول میں رہ کر کل کو کسی روب داب والے انسان سے شادی کر کے ایک غلامی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گی۔ اس لیے میں اپنے معاشرے سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را لڑکیوں کو بھی ہاسٹل آنے دیں، ان کو بھی پڑھنے دیں۔ ہاں، ایک اچھا ماحول، اور لڑکی کو ہر اس فراڈ کے بارے میں بتایا جائے جو اس وقت پاکستان کے مختلف ہاسٹلز میں دھندوں کی صورت میں چل رہا ہے، تو مجھے امید ہے کہ لڑکیاں بھی ہاسٹل میں رہ کر پڑھ سکتی ہیں۔ ناظرین، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان میں بڑے بڑے کنٹینٹ کریٹرز اس بات پر تو ویڈیوز بناتے ہیں کہ ہاسٹلز میں یہ دھندا چل رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن اس چیز پر شاید ہی کوئی بات کرتا ہو کہ انہی ہاسٹلز میں پاکستان کی یوتھ کے ساتھ کیا کچھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک سب سے اہم مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ ایک بچہ جو جوانی کی عمر میں گھر والوں سے دور ایک جگہ پر رہتا ہے جہاں 2 وقت کا اچھا کھانا نہیں، پینے کا صاف پانی نہیں، موسم کی تپش سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں، کبھی وہ یونیورسٹی کی ٹیچرز کی باتیں سنتا ہے، کبھی گھر والوں کی امیدیں اس کے سر پر بوجھ بن جاتی ہیں، اور شہر کی ٹف کمپٹیشن سے بھری زندگی اسے تھکا دیتی ہے۔ ایسے حالات میں 4-5 سال گزارنے کے بعد ایک بچہ ذہنی مریض بھی بن سکتا ہے، اور ہمارے ملک پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ موجود نہیں جس کا کام یہ ہو کہ وہ ہاسٹلز کو ریگولائز کرے۔ یعنی پاکستان میں جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں ان میں ہزاروں ہاسٹلز اور لاکھوں سٹوڈنٹس رہتے ہیں، مگر وہاں اندر سٹوڈنٹس کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے شاید یہ چیز ان ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کو معلوم ہو، اور نہ ہی گھروں میں آرام سے رہنے والے والدین کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ بچے ہاسٹلز میں کیا کچھ گزار رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ پاکستان کے اس کرٹیکل مسئلے کو ہائر لیول تک پہنچانے میں آپ میرا ساتھ دیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ہماری ہر یونیک ریسرچ کے پیچھے کافی ایفرٹس ہوتی ہیں۔ والسلام۔